سر نئے صوبے یا نئی انتظامی یونٹس، یہ ایک ڈسکشن، ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. اب سوالات اس کو لے کر بہت سارے کیے جا رہے ہیں. ایک سوال یا کنسرن جو لوگ ریز کر رہے ہیں وہ یہ ریز کر رہے ہیں کہ کیا یہ بلدیاتی نظام کی ریپلیسمنٹ ہے؟ تھوڑا سا اس پر غور کیجیے گا. اور تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک افیکٹو بلدیاتی نظام کو پہلے لا کر تو دیکھیں، اس کے بعد مزید صوبوں کی بات کریں. تو ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دس اور رسپونڈ ٹو دس؟ یہ ری انفورسمنٹ، مطلب بلدیاتی نظام زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر یونٹ جو ہے وہ ایک پریکٹیکل سائنس کا ہو. اس وقت آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی بلدیاتی ادارے بنے، وہی لوگ جو اب کہہ رہے ہیں کہ صوبے نہ بناؤ بلکہ بلدیاتی کے ذریعے جو ہے سارا کام حاصل کرو، انہوں نے تو بلدیاتی نظام ہمیشہ ختم کیا ہے بننے. مطلب 73 سے آج تک 54 سال سے جو لوگ پاور میں ہیں ون وے اور ادر، وہ جو ہے وہ اس ملک کے اندر اس ملک کے نظام کو لنگڑا کر کے ایک ٹانگ کے اوپر لے کے چل رہے ہیں. عوام کی شمولیت کے بغیر جو ہے انہوں نے پورے نظام کو چلایا ہوا ہے، اور صرف اور صرف حکمرانوں کی بنیاد پہ نظام چل رہا ہے جس میں کہ عوام کی شرکت نہیں ہے. جب دنیا میں آمریت بھی اس طرح نہیں چلتی، وہ چلا بھی رہے ہیں. اور ساتھ ہی جب انہیں یہ کہو کہ صوبے بناؤ تو وہ کہتے ہیں جی بلدیاتی لے آؤ. مجھے بتائیں کہ 2001 میں بننے والا جو بلدیاتی نظام تھا وہ کس نے 2009 میں ختم کیا؟ انہی پارٹیوں نے، دونوں نے، اور مکمل طور پہ ختم کیا. اس کے بعد کبھی انتخابات نہیں کرائے، اور اب پھر اتنی اوڈیسٹی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں اس کے ذریعے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک صوبوں کے بننے کا تعلق ہے، صوبے آئین کے مطابق دو صوبے تو 3 صوبے تو آئین کے مطابق بنے ہوئے ہیں، انہوں نے روکے ہوئے ہیں بننے سے. جی، قراردادیں ہیں. ہاں، قراردادیں موجود ہیں، یونینیمس قرارداد موجود ہے، 3 قراردادیں موجود ہیں. ان سب پارٹیوں کی قراردادیں موجود ہیں جو کہ مرکز میں بیٹھے ہوئے نہیں دے رہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی جمہوریت آئین یا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک سوال ہے نا درانی صاحب کی، یہ ڈیبیٹ شروع کرتے وقت پھر ہمارا آپٹیمزم ہم کہاں سے لے رہے ہیں کہ جو جماعتیں بلدیاتی نظام تک تو اختیارات منتقل کرنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنے صوبوں کے اندر ڈویژنز کو کیسے برداشت کریں گی؟ تو پھر یہ کس طرح سے ایک نان سٹارٹر ڈسکشن نہ ہوئی؟ دیکھیں، یہ اس کے بارے میں ایک جو سب سے بڑا اس کا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے یا اس کا ڈرائیونگ فیکٹر ہے وہ پبلک اوپینین. میں یہ آپ کو بالکل آج چیلنج کر کے کہتا ہوں، دیکھیں میں اس کے آرکیٹیکٹس میں سے ہوں. میں نے 2008 میں اس صوبوں کی بات کو شروع کیا تھا، اس کو پروپیگیٹ کیا تھا، اور اس حد تک 4 سال میں ماحول بنایا تھا کہ 2012 میں یونینیمس ریزولوشن پنجاب اسمبلی کو پاس کرنی پڑی کہ ہم جو ہے بہاولپور صوبے کو بحال کریں گے اور جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے. یہی کچھ پھر ہزارہ میں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کا جو رائے ہوتی ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی سیاستدان ڈیئر نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی حکمران کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، وہ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن عوام کے آگے ان کی نہیں چلتی. اور آج میں آپ کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی لیڈر آئے بہاولپور میں اور آ کے کہے کہ میں بہاولپور صوبہ نہیں بننے دوں گا، ہزارہ جائے اور جا کے کہے کہ میں بہاولپور صوبہ نہیں بننے دوں گا، دیکھتا ہوں وہ کس زمین پہ کھڑا ہو کے یہ کہے گا. زمین گرم ہو جاتی ہے اگر آپ عوام کی رائے کے خلاف. سر ان 2 صوبوں کے اندر تو آواز ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک تیسرا صوبہ بھی ہے جو بڑا اہم ہے اس وقت، حکومت کے اتحادی جماعت ہے جن کی حکومت ہے وہاں پر، وہ تو بالکل اس بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں دکھائی دیتے. پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں میں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی بھی بات نہیں سنی، وہ ان کی لیڈرشپ نے. پیپلز پارٹی تو سنتی ہے، پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جو اپنی پارٹی کے اندر کسی کا نہیں سنتی. نون بھی دیکھیں یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی پارٹیوں کے اندر کبھی کسی کا نہیں سنا، تو یہ عوام کا کیا سنیں گے؟ اگر ہوتے تو پھر ان کے ہاں ول کے ذریعے تو لیڈر نہ آتے نا، پیدائش کی بنیاد کے اوپر تو حکمرانی نہ طے ہوتی نا پارٹی کی لیڈرشپ کی. تو ان کے اندر تو جمہوریت ہے ہی نہیں، اور یہ جمہوریت میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ اس ڈیبیٹ کو ڈرائیو کرے گا پبلک اوپینین جو کہ اس بات کے حق میں ہے کہ مزید یونٹس بننی چاہیے. تھوڑا سا سر اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا کہ اگر یہ یونٹس بنتی ہیں، ڈویژن ہوتی ہے، مزید صوبے بنتے ہیں، فائنینشل ماڈل کیا ہوگا؟ کیونکہ اگین تنقید کی بات کریں تو ایک تنقید یہ بھی ہے کہ جو بوجھ ہے وہ بڑھ جائے گا فائنینشل پاکستان پہ. دیکھیں ایک تو میں بننے کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ کیسے بنیں گے. اس وقت آئین کی روح سے
ये 2 सूबे तो बिल्कुल बने हुए हैं, बहावलपुर और हजारा, और साथ ही जो नए फार्मूले आए हैं, जैसे मतलब नकवी फार्मूला है, मौसम का है, या अभी आमिर, जितने भी फार्मूला हैं उनके तहत जो है एक डिवीजन के सूबे की अगर बात होती है तो ये दोनों सूबे जो है उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। एक दफा अगर बन जाएंगे तो फ्लड गेट खुल जाएगा। नंबर मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में मिसाल से बात करता हूँ कि बावलपुर का अगर एनएफसी अवार्ड के जरिए शेयर बनता है 14% पॉपुलेशन का 38 बिलियन, तो जब मैंने उधर कैलकुलेट किया था तो उनपे लेस देन 1 बिलियन खर्च हो रहा था। मतलब ये है कि आप जिस खित्ते का और 70% बजट जो था पिछले 10-15 साल तक, 12 साल तक मुसलसल जो है वो 10% पॉपुलेशन पे खर्च होता रहा लाहौर की, उनका भी कुछ नहीं बना। मतलब जिस तरह आज लाहौर का एक गरीब आदमी अपने बच्चों की फीस देता है तो वो बिजली का बिल नहीं दे पाता, वही हाल बहावलपुर वाले का, लेकिन खर्चा इधर होता रहा है और ये बैड गवर्नेंस की एक शक्ल है। दूसरी बात यह है कि खते गुर्बत से नीचे रहने वालों की तादाद वहां देखें, और जो आखिरी इश्यू है वो ये है कि मैं आज ये 2 सूबे अगर आप बना दें तो ये आपकी इकोनॉमी के बूस्टर्स बन जाएंगे। मैं बहावलपुर के बारे में आपको यकीन से कह सकता हूं और मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये आपकी बास्केट है, ये पूरे मुल्क की गंदम पैदा, 64 लाख एकड़ रकबा जो है वो उसका वर्जन एरिया जो है वो बैरन पड़ा हुआ है। इसी तरह से आप उधर चले, ये आपकी वीट से लेके आपकी कॉटन को रिवाइव कर सकता है पूरे पाकिस्तान की, आपके उसको राइस को रिवाइव कर सकता है, शुगर केन को रिवाइव कर सकता है, मैंगोस को रिवाइव किया है। यानी कि बेसिकली पब्लिक ओपिनियन भी इसके फेवर में है, इकोनॉमिकली भी ये चीजें हमें जो है वो हेल्प आउट करेंगी, कोई एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं है, आइन भी इसकी गुंजाइश देता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल तो जो मामलात हैं वो ऐसे फेवरेबल लग रहे हैं कि इस तरह की चीज की तरफ जो है वो काम किया जा सकता है।